السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ رسول کریم. سورہ آل عمران کے 16 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا چوتھا مرکزی موضوع اسلام ہے، جس میں 6 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں چوتھا ہے کعبہ اللہ کی نشانی. 2 آیات میں سے جی. پہلا ہے آیت نمبر 96 میں سے، اللہ تعالیٰ نے جو پہلا قبلہ مقرر کیا تھا وہ مکہ میں ہے، جو سارے جہانوں کے لیے برکت و ہدایت والا ہے. اس آیت کو دیکھیں، ان والا بیت وضع للناس الذی ببکہ، پہلا گھر جو مقرر ہوا لوگوں کی ہدایت کے لیے مکہ میں تھا، اور کیا ہے؟ مبارکن، وہ برکت والا ہے، اور وطن للعالمین، اور ہدایت ہے جہان والوں کے لیے. ایک برکت والا گھر ہے، دوسرا پہلا گھر ہے، اور تیسرا ہدایت کے لیے. اور کس کے لیے؟ للعالمین، تمام عالموں کے لیے، تمام. اور یہ عالم تھا زمین پر ہے، زمین کے بعد بھی کوئی اور عالم جو جہاں ہے، لیکن اللہ نے یہاں پہ عرض کے لیے نہیں کہا، عالمین کے لیے کہا ہے. کن کے لیے ہدایت اللہ جانتا ہے. یہ یہود کے اعتراض کا جواب ہے. ان کا اعتراض تھا کہ تمام انبیاء کا قبلہ بیت المقدس ہی رہا ہے، لہٰذا یہ مقام کعبہ سے افضل ہے. اب جب کہ مسلمانوں نے بیت المقدس کی بجائے کعبہ کو قبلہ بنا لیا ہے، تو یہ ملت ابراہیم سے روگردانی ہے. اس اعتراض کا جواب اللہ نے دیا ہے کہ عبادت کے لیے جو پہلا گھر بنا تھا وہ کعبہ ہے، اس میں لکھا ہے والا بیت. اور جو بیت المقدس نہیں، کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، جبکہ بیت المقدس حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کی وفات کے بھی 400 سال بعد بنایا. تو ان کا یہ اعتراض سورہ بقرہ کی آیت 142 سے 150 میں تہمینہ قبلہ کے وقت بھی پہلے گزر چکا ہے. تو یہ حضرت سلیمان بہت بعد میں آئے تھے حضرت ابراہیم کے، تو اس لیے تھا بہت اچھا. یہ دوسرا نقطہ ہے. اور تیسرا آیت نمبر 97 میں سے جو کعبہ مقرر کیا گیا، اس میں مقام ابراہیم علیہ السلام اور اس نشانی اور کئی دوسری نشانیاں ہیں، اور اس میں داخل ہونے والوں کو امن مل جائے گا. اللہ نے اس میں کہا ہے. تو ہر سب حیثیت پر زندگی میں ایک دم حج فرض ہے. خرچ ہو، اس کے پاس صحت ہو، سفر محفوظ ہو، اور جو شخص اسٹار رکھتا ہو حج نہ کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی یہودی ہو کے مرتا ہے نصرانی ہو کر. بچیوں کی شادی حج نہ کرنے کا کوئی بہانہ نہیں ہے. جیسا باقی بھی جتنے ہیں جی، رش بڑا ہوتا ہے، وہ یہ پریشانی ہوتی ہے. وہ یہ حج ہے اس لیے. ابھی کیا فلائٹوں پہ جانا ہے، باقی سارا ذرا کچھ ہے. سوچے جب لوگ پیدل اور اونٹوں پہ جاتے تھے اور مل کے جاتے تھے، پتہ نہیں واپسی ہونی کہ نہیں ہوتی. تو یہ حج فرض ہے اور لازمی ہے. جن کے پاس یہ استطاعت ہو ان کے لیے. اور اس میں لکھا ہوا ہے صاحب میں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا اس گھر کا. جو شخص کیا ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جو قدرت رکھتا ہے اس طرح چلنے کی. اور ومن کفر ہے، جو نہ مانے، تو پھر اللہ کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو پھر اللہ کو پرواہ نہیں رہتا ان لوگوں کے لیے. تو اللہ نے کہا اللہ کا حق ہے. جب اللہ کہہ رہا ہے میرا حق ہے کس کا حج کرو، یہاں پہ آؤ، یہاں رہو، جس کے پاس بھی جس کے پاس استطاعت، اللہ نے اس کو ویسے ہی معاف کر دیا. جو نہیں کرتا اللہ نے پھر اس سے کہا ہے، جو اراض کرتا ہے پھر اللہ بھی اس سے اراض ہی کرے گا. پھر جی آگے 5واں ضمنی موضوع ہے انعامات. یہ آیت 103 میں سے پہلے 2 نکات ہے جی، پہلے 3 نکات. اللہ تعالیٰ کی تم پر نعمت تھی کہ تمہاری آپس کی دشمنیاں ختم کر کے دلوں میں الفت ڈال دی. اللہ نے اپنے فضل سے دشمنیاں ختم کر کے بائی بنا دیا، اور آگ میں تمہیں گرتے بچا لیا. یہ پکا میں باقی جگہ قبائل کی آپس میں دشمنیاں تھیں، قتل چلتے تھے، جنگیں کئی سال چلتی تھی. اللہ نے اس میں بڑا واضح کہا ہے کہ اللہ نے کہا یہ فضل کیا تم پر، یہ بہت بڑا انعام کیا کہ تمہیں دشمنی کی بجائے آپس میں الفت ڈال دی، اور تمہیں ایک دوسرے کے بائی بنا دی. اور کن تمہارا شفا حفرات، اور تمہیں آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، پھر تم کو اس سے نجات دی کہ اللہ نے بڑے ہی تم پر انعام کیا اور بڑے کچھ کیا. اور پھر 68 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کا کارساز ہے. اس آیت میں اللہ نے کہا ہے واللہ ولی المومنین، اللہ ولی ہے مسلمانوں کا جو نبی پر ایمان لائے. وہ ہذا النبی والذین آمنوا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور الذین آمنوا، اور جو ایمان لائے ان پر، ان کے لیے واللہ ولی المومنین. اللہ، اور یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ ان کے لیے ولایت کا ذکر کر رہا ہے، ان کو اپنا دوست بنا رہا ہے. اور ہے اللہ جن کا ولی ہو جائے ان کے لیے کیا مسئلہ ہے. تو اللہ مومنین کا کارساز ہے. اللہ ہی کارساز ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی سارا کچھ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کچھ نہیں ہے. تو یہ انعامات جو اس صورت میں ہیں ان آیات میں، ان کی بات ہو رہی ہے. انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی بے حساب انعامات ہیں. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.